مجھے جب کسی نے یہ ویڈیو بھیجی تو بے ساختہ میرے منہ سے نکلا بر یزید لعنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آئے روز ایسے واقعات منظر عام پر آ رہے ہیں اور ایسی برائیاں معاشرے میں عام ہو رہی ہیں کہ جو گناہان کبیرہ ہیں اور جن کی حرمت قرآن میں موجود ہے، اور اسلام تو ہے ہی ایک عظیم مذہب، ایک ضابطہ حیات ہے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہر مسلمان پر لازم ہے، واجب ہے، لیکن جو دوسرے مذاہب ہیں وہ بھی اس عمل کو گناہ سمجھتے ہیں، اس کی اجازت کوئی مذہب نہیں دیتا، اور یہاں تک کہ وہ لوگ کہ جو مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں وہ بھی اس کو گناہ سمجھتے ہیں، برائی سمجھتے ہیں اور معاشرے کی گندگی سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ لیکن یہاں پر خود کو ایک بڑا اسلامی گیٹ اپ میں اور اسلامی کہنے والے شخص نے وہ عمل کیا، اور پھر سوشل میڈیا پر جب ایسی چیزیں آتی ہیں اس کا ایک منفی اثر ہوتا ہے، اور بے شرمی کی، لعنت کی، الغرض تمام حدیں اس نے پار کر دی ہیں کہ آج سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی کہ ایک شخص کا جس کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، وہ ایک خاتون کے ساتھ بیٹھا ہے اور اس خاتون کو وہ اپنی بیوی کہہ رہا ہے، جبکہ معاذ اللہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ وہ خاتون اس کی بیوی نہیں بلکہ اس کی بہن تھی، یعنی اس بدبخت نے اپنی بہن سے شادی کر لی، استغفر اللہ، اور پھر ڈٹا ہوا ہے اس بات پر۔ ویڈیو بنانے والا اس سے سوال کرا تمہارا نام کیا ہے، کہتا ہے میرا نام ثاقب ہے، اور اس نے ویڈیو بنانے والے نے پوچھا یہ تو غیر اسلامی فعل ہے جو تم نے کیا ہے، تو آگے سے کہتا ہے بالکل غیر اسلامی نہیں ہے، اسلامی ہے یہ فعل، معاذ اللہ، یعنی کہاں تک نوبت آ گئی ہے آپ دیکھیں۔ اور پھر وہ ویڈیو میں کہتا ہے کہ کراچی سے ایک مولوی نے میرا نکاح پڑھوایا ہے، یعنی آج سے پہلے ہم نے مولویوں کے یہ کارنامے تو دیکھے تھے کہ غلط کاریاں جو مدارس میں یہ لوگ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، اب یہاں تک پہنچ چکی ہے، یعنی یہ گمراہی کی، بے شرمی کی حد ہے۔ اور مجھے جب کسی نے یہ ویڈیو بھیجی تو بے ساختہ میرے منہ سے نکلا بر یزید لعنت، اور وہ اس لیے میں نے کہا کہ اس نے جو کہا جی یہ اسلامی عمل ہے، یہ کس اسلام کی بات کر رہا ہے؟ یہ یزیدی اسلام کی بات کر رہا ہے۔ یزید کی خلافت میں یہ سب کچھ ضرور ہوتا رہا ہے، اور شیعہ سنی دونوں مکاتب اس بات پر متفق ہیں، اور اہل سنت کی کتاب کا ایک حوالہ بھی ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں بہت بڑا نام ہے، عالم ہیں، محدث ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی، ان کی ایک کتاب ہے تاریخ الخلفاء، جس میں انہوں نے تمام اپنے خلفاء کے ادوار کے حال بیان کیے ہیں، واقعات لکھے ہیں۔ اس میں جب وہ یزید کے باب میں آتے ہیں اور یزید کی خلافت کا حال جب وہ بیان کرتے ہیں تو اس میں یہ واقعات درج ہیں، یعنی یزید لعین قاتل امام حسین علیہ السلام تو ہے ہی، لیکن کس طرح سے یہ شریعت کو بھی پامال کرنے والا ہے، اس حوالے سے اہل سنت کی کتابیں کیا گواہی دے رہی ہیں۔ اس میں انہوں نے صفحہ نمبر 201 پر لکھتے ہیں، نمبرنگ آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن جو یزید کا باب ہے اس میں آپ کو یہ چیز مل جائے گی۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ 63 ہجری کو اہل مدینہ نے یزید کی بیعت فسخ کر دی، یعنی توڑ دی، اور لکھتے ہیں کہ اہل مدینہ کے بیعت فسخ کرنے کا سبب یہ ہوا کہ یزید نے گناہوں کی زیادتی شروع کر دی تھی۔ آگے لکھتے ہیں عبداللہ بن حنظلہ غسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے اس وقت تک یزید کی بیعت فسخ نہیں کی جب تک ہمیں یقین نہ ہو گیا کہ آسمان سے پتھر برسیں گے۔ اب وہی بات جو میں نے شروع میں کی کہ یہاں تک نوبت پہنچی تھی کہ لوگ ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں سے نکاح کرتے تھے۔ یہ یزید کی خلافت کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہاں سے رسم چلی، ابتدا تلاش کرو، اور یہ اہل سنت کی معتبر کتاب ہے، اہل سنت کا معتبر نام ہے علامہ جلال الدین سیوطی۔ آپ نے دیکھ لیا کہ یزید لعین کے دور میں بھی یہ کچھ ہوتا رہا، اور آج جو یہ کرنے والے ہیں، جو اس گناہ کبیرہ میں شامل ہے، وہ بھی یزیدی ہیں۔ یہ یزید کے پیروکار ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کرنے والے ہیں۔ جو یزید کو اپنا رہنما مانتے ہیں وہ ایسی حرکتیں کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال اسلام آباد کی ایک نجی یونیورسٹی میں، نام لے دیتے ہیں کامسیٹ یونیورسٹی میں، انگلش کے پیپر میں اسی طرح کا ایک سوال لکھا گیا تھا، لیکن اس حوالے سے بھی کوئی کارروائی نہیں کی گئی تھی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایک اسلامی ملک ہے جہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور وہ مولوی کہ جس نے یہ نکاح پڑھوایا ہے اس کو بھی سزا ملنی چاہیے، بلکہ اس کو کوڑے لگنے چاہیے کہ تم شریعت کی پامالی کر رہے ہو۔ کہ اہل بیت سے دوری انسان کو کس حد تک گرا سکتی ہے، اس چیز کا اندازہ آپ نے کر لیا۔ آج یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس پر تو ہر شخص، ہر مسلمان غم و غصے کا اظہار کر رہا ہے، مذمت کر رہا ہے، اور کرنی بھی چاہیے،
لیکن بات یہ ہے کہ وہ مولوی کے جو یزید کی وکالت کرتے ہوئے نہیں تھکتے، انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں پر کھڑے ہیں۔ آج یہ جو ایک واقعہ منظر عام پر آ گیا ہے اور اس پر اتنی لعن طعن کی جا رہی ہے، مذمت کی جا رہی ہے، نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے، جس کی حکومت میں یہ سب کچھ ہوتا رہا، جس کے دور میں یہ سب کچھ جائز رہا، ماں بہن بیٹی کا تقدس پامال کیا جاتا رہا، اس بدبخت کی، اس لعین کی آج کچھ لوگ ترجمانی کرتے ہیں، اور بلکہ ترجمانی نہیں کرتے، اس کی حمایت کرتے ہیں اور اسے رضی اللہ کہتے ہیں۔ ذاکر نائک نے یزید کو رضی اللہ کہا مے اللہ بی پلیزڈ ود ہم، اور جو یزید کی وکالت کرنے والے ہیں، یزید کی حمایت کرنے والے ہیں، ان کا کردار کیسا ہوگا، وہ کس کردار کے مالک ہوں گے، اس کا بخوبی اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اور اہل بیت سے دوری انسان کو اسی طرح سے پستی کی طرف دھکیل دیتی ہے، اندھیروں میں دھکیل دیتی ہے۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔